حالات بنے ہوئے ہیں یہ کسی طور کی کوئی قابل تعریف صورتحال تو نہیں ہے، نہایت تشویشناک صورتحال ہے اور ہر بندہ پریشان ہے، حتیٰ کہ جو یہ حالات پیدا کرنے والے وہ خود بھی پریشان ہیں۔ اس کا واحد حل وہ جنرل انتخابات ہیں۔ موجودہ جو حکومت ہے اور جو پہلے اپوزیشن تھی اس وقت بھی ان کا شدید مطالبہ یہی تھا کہ انتخابات فوراً ہو جانے چاہیے۔ اب وہ چھینٹا تانی کر کے کوئی بیرونی انداز سے کوئی لوکل توڑ کر کے جس طریقے سے انہوں نے حرکتیں کی لیگل ان لیگل اور حکومت اپنی چند ووٹوں سے بنا لی، لیکن اب وہ نئے انتخابات کی طرف جاتے ہوئے خوف کا رہے۔ حالانکہ اگر نیشنل انٹرسٹ میں دیکھا جائے تو اگر وہ سمجھتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کہ قوم ان کو پسند کر رہی ہے تو انہیں تو چیلنج دینا چاہیے اور میدان میں آنا چاہیے۔ جب نئے انتخابات آ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کو ان کو گلا نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ لوگ انہیں پسند کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، عمران خان صاحب کو پسند کریں گے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ پھر جو بھی حکومت آئے گی کم از کم وہ پیس آف مائنڈ سے کام تو کرے گی۔ ابھی جتنا ملکی نقصان ہو رہا ہے، جتنی بے یقینی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ چیزیں تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں نا جو چیز حیرت انگیز چیز ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، عدالت نے ساگار کو پوچھا کہ تم نے یہ فراڈ اور چوری کے اندر تم ملوث ہو، اس کا آگے جواب دو۔ وہ جواب دینے کی وجہ بیمار ہو گیا، پھر وزیر اعظم کے جہاز پر بیٹھ کے فرار ہو گیا، بحثیت وزیر خزانہ فرار ہوا۔ جس ملک کا وزیر خزانہ عدالتوں کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے، مطلب کیا کہ اس کے خلاف اتنے ثبوت تھے فراڈ کے، چوری کے، بدماشی کے، اور وہی بندہ آج دوبارہ وزیر اعظم کی جہاز پہ آگے پھر وزیر خزانہ بن گیا۔ اس سے بڑا کون سے کیا مزاج ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے جو ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں وہ دنیا میں ایسی بے حسی یا ایسی بے غیرتی کہہ لیں یا ایسی بے حیائی کہہ لیں کبھی نہیں دیکھی، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ جب وہ پہلے پرویز مشرف نے جو ان کے خلاف کارروائی کی، جو سراسر غیر قانونی کارروائی کی، میاں نواز شریف صاحب بالکل اس وقت حق کے اوپر تھے اور درست سمجھ جا رہے تھے، لیکن ان کے خلاف جو ایکشن ہوا سراسر غیر قانونی ایکشن ہوا، لیکن جو انہیں جیل بھیجا گیا وہ بھی غیر قانونی جیل بھیجا گیا۔ اور میاں نواز شریف صاحب ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اپنے ذاتی تعلقات کی بیس کے اوپر ملک سے باہر سعودی عرب چلے گئے۔ میں پرسنلی ان کے اس ایکٹ کو بھی فیور کرتا ہوں، کیوں کہ وہ ایک ان لیگل گرفت میں تھے، ایک بدماش کی گرفت میں تھے، ایک جابر کی گرفت میں تھے، اور ایک ہائی جیکر آ کے ہمیں گرفتار اگر کر لے تو میں کہوں نہیں میں نے بیٹھے رہنا ہے، وہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر میں نکل سکتا تو نکلوں، اگر وہ ملک سے باہر چلے گئے تو ویری گڈ، بالکل ٹھیک کیا، لیکن مجھے ان سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ جھوٹ کیوں بولتے رہے میں معاہدہ کر کے نہیں آیا۔ ساری دنیا کو کہتے 10 سال کا معاہدہ لکھ کر گئے تھے اور کہہ دیتے کہ ہاں بھائی میری مجبوری سے میں نے لکھ کر دے دیے، غیر قانونی حراست تھی، غیر قانونی حکومت تھی، تو ٹھیک ہے میں 10 سال کے لکھ کے آ گیا ہوں۔ جب قوم نہیں مجھے رہا کرا سکی اور لوگ میرے لیے نہیں نکل سکے تو میں میاں نواز شریف کے اس دور کے معاملے میں قوم کو گلٹی کہتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے کیوں نہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب سے میرا اختلاف اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے جھوٹوں کے سامنے آنے شروع ہوئے۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یار میں لکھ کر آ گیا ہوں، پھر خانے کعبے کے اندر بیٹھ کے کہتے رہے دیکھو اللہ کا گھر سامنے ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، تو بعد میں سب کے سامنے آ گیا، تو کتنی یہ کمزور بات ہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کا وہ ملک سے باہر جانا اس کو میں فیور کرتا ہوں، لیکن ابھی جب جیل کے اندر تھے تو ایک ڈھونگ کر کے فراڈ سے کہ میری پلیٹیں گر گئی، پلیٹ گر گیا، ایک مصنوعی ڈرامہ کر کے جو عدالتوں کو چکر دے کے بھاگے، یہ سراسر ناانصافی ہے اور سراسر ایک مذاق ہے ہمارے قانون کے ساتھ، ہمارے عوام کے ساتھ، ہمارے سیاسی کلچر کے ساتھ۔ تو بہرحال پھر ساگدار صاحب کا بھاگ جانا، عدالتوں سے فرار ہو جانا، اشتہاری رہنا، اور پھر ساگدار صاحب کی پراپرٹی بھی نیلام کی عدالتوں نے ان کی اشتہاری ہونے کی وجہ سے۔ اگر سچے تھے تو آ جاتے، سچے تھے تو آ جاتے، تو آج پھر وہی وزیر اعظم کی سیٹ سے آئے۔ یہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے
مجھے کوئی ایک مثال دکھا دیں جہاں اتنا بڑا ڈراپ، اور پھر یہاں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے شرق مشیر کے اندر بھی ایسے پنگی موجود ہیں، پنگی سے بخار جائے گی جن کو نشہ ہے، وہ تالیاں بجا رہے ہیں، دیکھو جی ساندار فراڈ کر گیا تو اور واپس بھی آ گیا، اس کو پکڑ کو نہیں سکا، واہ 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 واہ، مٹھائی بانٹو مٹھائی بانٹو۔ بھائی یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارا پکڑ نہیں سکتا، ایک چور کو پکڑ نہیں سکتا، جو سائیکل چوری کرے وہ بیچارہ چھوڑ نہیں سکتا، جو ملک کو لوٹ کے لے جائے اس کو پکڑ کو نہیں سکتا، اس سے بڑا کیا مذاق ہے؟ یہ سب عدالت کی اب اس کا حل کیا ہے؟ یہاں عدالتیں فیل ہو چکی ہیں، سیاسی کلچر فیل ہو چکا ہے، ہمارا بیوروکریٹک سسٹم فیل ہو چکا ہے، اور میں تو اس سیاسی کلچر کے جب 2002 میں میں نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا، میں اس وقت سے اس سسٹم کے خلاف ہوں۔ اگر اس سسٹم کی وجہ سے میں MNA بنا، اسی سسٹم کی وجہ سے میں ضلع ناظم بنا، اسی سسٹم کی وجہ سے میں ممبر صوبائی اسمبلی بنا، لیکن میں 2002 میں بھی سمجھتا تھا یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، سسٹم میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اصلاحات کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بڑا آرام سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں لمبی بحث ہے، پھر بہت لمبی چیزیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں بھی ہمارے ریکارڈ آئیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھ لیں گے کس قدر یہ مذاق ہے۔ فضل الرحمان صاحب بھی دھرنا دے کے بیٹھے رہے، پھر مہنگائی کم کریں، بلاول صاحب کراچی سے چل پڑے مہنگائی کے خلاف، مریم صاحب ادھر سے کنٹینر لے کے چل پڑی، مہنگائی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، مہنگائی ہو گئی تھی، تو اب تو یہ پھر خود دیکھ لیں ان کے کیا کردار ہے، کیا سوچیں، کیا وہ بل وطنی ہے یا ذاتی لالچ ہے۔ لیکن مجھے تو حیرت ان کے اوپر تو اس لیے نہیں ہوتی، ان کے تو پھنسے ہوئے لالچ ہے ذاتی، بندہ جب ایک پھانسی کا پھندا پڑا ہو تو بندہ سوچتا ہے چاروں نہ چار اپنے آپ کو چھڑائیں، لیکن جو تاڑیاں مارنے والے ہیں محلوں کے اندر، حیرت ان کے اوپر ہوتی ہے خراب ہو رہی، اگر کام نہیں کر رہی۔ وہ تو تمام وزراء کہتے تھے کہ جانے دیں، وہ بیمار ہیں، چلو یہ قوم یہ نہ کہ پھر بیمار ہیں، حالانکہ کیا جیلوں کے اندر جو عام غریب بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، بچے باہر پھلکرے ہوتے ہیں، ان کی مائیں باہر پھلکرے ہوتی ہیں، بچارے اندر پڑے رہتے ہیں، تو کیوں نواز شریف صاحب نے اپنی لیے رعایت مانگی؟ ان کو رعایت مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ میں غریب بندے کو تو کبھی چھوڑا نہیں ہے تو میں اپنے لیے رعایت مانگوں، اس لیے ہاں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے باعزت طریقے سے رہا ہوتے، وہ ایک باوقار طریقہ تھا، ایک عزت والا کام تھا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کا رعایت مانگنا ہی ایک شرم کا مقام ہے، اور ایک ہاں چھوڑنا تو سب کو چھوڑیں، سب بیماروں کو چھوڑ دیں، جو بیمار ہو چھوڑ دیا کریں، کوئی عرض نہیں ہے، اخلاقاً کوئی عرض نہیں ہے، اگر ایک بیمار ہوتا ہے تو اس کو علاج کا موقع دیں، اس کی اتنے پیریڈ کی ضمانت لیں، ایک ڈاکٹر اس کی انشورنس کرے گا، ہاں جی وہ میں ذمہ دار ہوں اس کا علاج کروں گا، اس کے ماں باپ بیوی بچے خود علاج اس کا کرائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو قانون میں امینڈمنٹ اخلاقاً آ جانی چاہیے، نواز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں، ویسے ہونی جانی چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب کو تو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر جنرل قانون سازی کرا دیتے کہ بھائی جو بھی بیمار ہو اس کو علاج اپنے بیوی بچوں کے اندر انڈیپینڈنٹ کرانے دیا جائے، اور جب صحت مند ہو جائے پھر اپنی صاحب پوری کرے، لیکن اپنی ذات کے لیے رعایت لے لینا، اور عمران خان کو ایک چاروں طرف سے ایک میڈیا کا پریشر، سیاستدانوں کا پریشر، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر، پھر ان کے اپنے وزراء بھی یہ مشورے دے رہے تھے، اگرچہ اس میں کئی میرے جیسے بھی تھے جن کا مشورہ یہ تھا کہ بالکل نہ چھوڑے، نہیں چھوڑنا چاہیے، کیوں چھوڑے، ہاں یا تو قانون بدلیں، ابھی جیسے انہوں نے قانون بدلا ہے کہ جتنا مرضی فراڈ کر جو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، تو پہلے یہ قانون بدل لیتے یا بیماروں کو بھی چھوڑ دیں، لیکن اب بھی انہوں نے اپنے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو انہوں نے فراڈ کیے ہیں وہ نہیں پوچھ سکتے، غریب بندے کو تو آدمی بندے پکڑ لیتے ہیں، ادھر سے کوئی 500 چوری کر کے لے جائے صبح تھانے دار چتر پھیرے گا اسے۔ یہ تو نواز شریف صاحب سے سوال کرنا چاہیے نا کہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور آپ کو بھی اپنی عدالتوں میں اعتماد نہیں کہ عدالتوں سے بات ہے جواب دینے کی بجائے کہ آپ نے عدالتیں کیوں ٹھیک نہیں کی کہ آپ کو ان کے اوپر ٹرسٹ ہو۔ نواز شریف صاحب کو اعتماد نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب کو اعتماد نہیں ہے، مریم صاحب کو اعتماد نہیں ہے ان عدالتوں کے اوپر، یہ شہباز شریف صاحب کو اعتماد نہیں ہے، ایک جعلی انہوں نے دے دیا ایفیڈیوٹ، اور آج اسکول سے وزیر اعظم بن گئے جعلی فراڈ والے ایفیڈیوٹ کے بعد بھی، تو دیکھیے کیا اب یہ مذاق نہیں ہے، لیکن میں تو پورے عدالتی جو ہمارا عدالتی کلچر ہے اس کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، نہ سیاسی کلچر ٹھیک ہے نہ ہمارا عدالتی نظام ٹھیک ہے۔ عدالتی نظام کے لیے میری جو پرپوزل ہے کئی دفعہ میں دوستوں میں دے چکا ہوں، جو ڈائریکٹ ججز بھرتی ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، جو بھی جج آئے بطور سول جج آئے وہیں سول جج پروموٹ ہو کے سیشن جج بنے، سیشن جج ہی ہائی کورٹ میں جائے، اور ہائی کورٹ کا جج ہی سپریم کورٹ میں جائے، جو ڈائریکٹ ججز آ جاتے ہیں یہ نہیں آنے چاہیے۔
آپ دیکھیں نا جتنے بھی وکلاء ہیں کوئی ایسا وکیل دکھائی ہوئے کہ اللہ ماشاء اللہ، لیکن کیا کوئی چوری کر کے جب وکیل کے پاس جاتا ہے کہ جی میرے اوپر پرچہ ہو گیا مجھے چھڑائیں، تو کیا فیس اپنے لے کے وکلاء اس کی وکالت نہیں کرتے؟ جو قتل کر کے چلا جاتا ہے کہ جی میرے سے قتل ہو گیا تو مجھے چھڑائیں، کیا وکلاء اس کی وکالت نہیں کرتے؟ وہی وکلاء جو قاتل کو چھڑاتے رہتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، یہ ڈاکو ہے تو اس کو بے گناہ ثابت کرنا ہے، اسی ایکسپیرینس کے اوپر 10 سال بعد جج بن جاتے ہیں ڈاکوؤں کو رہا کرانا، اس کے بعد بطور جج پھر ان کا کیا لیول ہوگا؟ ہاں سول جج آئیں جن کا مائنڈ ججز کا ہو، اور سول جج کے لیے بھی کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سول جج کے لیے جو میں شرط سمجھتا ہوں، جج صرف وہ بھرتی ہو سکتا ہے جس نے درس نظامی پڑھا ہوا اور لا بھی پڑھا ہوا ہے، جس کو قرآن و حدیث کا پتہ ہے، ملک اسلامی ہے، ہمارا قانون اسلامی ہے، اس میں جج ایسا جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، کئی جج ایسے ہیں جن کو دین کی بہت سمجھ ہے، کئی ایسے ہیں جن کو نہیں سمجھ، لیکن یہ شرط ہونی چاہیے کہ ان کو قرآن و حدیث کا پورا سمجھ ہونی چاہیے، لا کے اوپر نظر ہونی چاہیے، یہ امتحان دینے کے بعد وہ سول جج کے طور پر اپوائنٹ ہوئے اور سول جج ہی پروموٹ ہوتے ہوتے سپریم کورٹ تک جائیں۔ اگر یہ کلچر بنا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ عدالتوں کے اوپر کیسے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ دیکھیے جو آپ نے عدالت کی بات کی ہے وہ ایک خان صاحب کی چھوڑ تو یہ تھی کہ ایک جج کے سامنے جب ایک چیز شواہد گئے ہیں، ایک ملزم گیا ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ جی میرے ساتھ یہ انلیگل جاتیاں کر رہے ہیں جو قانون اجازت نہیں دیتا، اسے ننگا کیا گیا، بے عزتی کی گئی، اسے مارا گیا، کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ تو جج صاحب نے کس بیس کے اوپر ان کی ضمانت ایکسٹینڈ کی؟ یعنی کہ یہ چیز ٹرائل ہونا چاہیے، جج صاحب کے خلاف بالکل ٹرائل ہونا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں قوم بھی کہتی ہے، اور خان صاحب نے اس انداز میں کہہ دیا تو ان کے اوپر یہ چلا دیا، مطلب یہ کوئی بات ہے؟ اگر کوئی جج لا قانونی حرکت کرے تو کیا اس کی گرفت نہیں ہونی چاہیے؟ وہ کوئی قانون سے بالا تھا ہے، مطلب کیوں جج کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملزم کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، اس کو اور کون سی چیزوں سے برآمد کرنی تھی؟ کیا برآمد کر لیا بعد میں؟ کیا اس سے نکل آیا؟ کیا اسے نکلا ہے؟ اس حد تک جب ججز ویک فیصلے کریں گے جس سے قوم کے اندر اضطراب آئے گا اور حکومت وقت جو من مانیاں کرتی پھر اس کے اوپر عدالت بھی کوئی نوٹس نہ لے تو قوم کے اندر تو پھر کیفیت آئے گی انقلاب والی۔ سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہماری اسمبلیوں میں بدقسمتی سے کون سے کوئی دین کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، اور میری یہ تجویز تھی، میں نے اس تجویز کو ہاؤس کے صوبائی اسمبلی کے اندر بھی رکھا، ریکارڈ کے اندر ہے کہ جس طریقے سے مخصوص نشستیں ہیں مائنورٹیز کی اور لیڈیز کی، اس طریقے سے علماء کی بھی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے صوبائی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، کم از کم میں سمجھتا ہوں 25% کوٹا جو ہے وہ ریزرو ہونا چاہیے علماء کے لیے، کہ تاکہ چونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو دین کو سمجھنے والا اندر ہوئے گا تو وہ قانون سازی کو بتا سکے گا نا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر لیڈیز کا کوٹا رکھا گیا ہے اور کرسچنس کا یا مائنورٹیز کا کوٹا رکھا گیا ہے تو اس دین کو سمجھنے والا تو کوٹا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ سارے اس مزاج سے نہیں ہے کہ جنرل الیکشن میں سارے سبھی اور عام انتخابات کے لیے اسمبلی میں جا سکے، تو ہمارا جو قانون ہے وہ تو پابند کرتے ہی نہیں ہے۔ اگر ہاؤس کے اندر ایک بھی عالم دین نہ جائے الیکٹ ہو کے تو ہمارا قانون تو پابند نہیں کرتا ہے، ضرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارے انگلش بولنے والے، سارے کہہ لیں انگلش سمجھنے والے، فزکس کیمسٹری سمجھنے والے چلے جائیں تو دین کے بعد کون کرے گا؟ لہٰذا یہ اس سیاسی کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ووٹر کا بھی اصولی طور پہ ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، ووٹ عام نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب عام ہے تو پھر میں کہتا ہوں پھر کمپلسری کرے، ہر سوچ ووٹ ڈالے اور پھر کلچر ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ضرور قرآن و سنت کو سمجھنے والے موجود ہونے چاہیے۔ یہ سب پچھلے کچھ ہفتوں سے ملک بھر میں ایک نئی بحث جاری ہے کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم پاکستان، موجودہ وزیر اعظم پاکستان کی کچھ آڈیوز کو لیک کیا جاتا ہے، ان کی کچھ کال کو ٹریک کیا جاتا ہے، ان کی کچھ پرسنل چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے کہ آپس میں وہ اپنے اجلاس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آج ہی ایک آڈیو لیک ہوئی
تو اس آڈیو لیک والے معاملے کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری ایجنسیوں کو، ہمارے اداروں کو کس طرح اس کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ اس میں کس حد تک سچائی موجود ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بگنگ ہے یہ تو آج سے نہیں ہوتی، اسد رات سے ہوتی ہے، جو کہ سننا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر اخلاقیات تھیں کہ اگر وہ باتیں خفیہ طریقے سے سن لیتے تھے، لیکن وہ دیکھتے تھے کہ اس میں نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اور ان چیزوں کو بازار میں عام کرنے کے لیے کام نہیں کرتے تھے، صرف یہ ہے کہ سمجھتے تھے کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی یا کوئی بات یا کوئی ویژن نہ ہو، اور لیکن اب چونکہ اخلاقی حدیں سب پار کر گئے تو کسی جگہ پھر بھی کوئی اخلاق یاد نہیں ہے، پرسنل لالچ، پرسنل انٹرسٹ، پرسنل غصہ، پرسنل ناراضگی وہ قومی مفادات سے اوپر ہو چکی ہے، تو لہذا یہ چیزیں ظاہر ہے جن لوگوں کے پاس تھیں انہوں نے عام کرنے میں مجبوری سمجھا، کیونکہ جب وہ اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں تو یہ افراتفری تو آئے گی۔ ان سب چیزوں کا حل موجود ہے، اور حال اس کا اخلاق کے ساتھ ہی ہے۔ میں تو الحمدللہ کبھی کسی چیز کو ناممکن نہیں سمجھتا، جس چیز کو بھی کرنے کا ارادہ کیا اور نیک چیز سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور میں نے کر گزرا ہوں۔ اور میں نے پولیس اصلاحات کے لیے میں نے لکھا تھا، مجھے اپریشیٹ کیا پولیس افسران نے بھی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی نے اپریشیٹ کیا، اور جن جن لوگوں نے نے اپریشیٹ کیا، اور پھر چوری ڈکیتی کو زیرو ٹالرنس کے اوپر کہ چوری ڈکیتی ہو ہی نہ سکے، سوال نہیں پیدا تو وہ میں نے پورا ایک فارمولا لکھا تھا، میں نے پرائم منسٹر کو بھیجا، ایم ایل اے کو بھیجا، سب کو بھیجا، وہ بھی بڑا پسند کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو باہر یہی وجہ ہے کہ میرا اسٹائل صرف یہی ہے، کبھی میں نے یہ سوچا کہ اس میں مجھے کیا ملے گا، میں یہ سوچتا ہوں اس سے کس طریقے سے ہم قومی مفاد بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم کسی سے بھی کچھ مدد نہ لیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی ہماری قوم کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں اور جو جہاں نیچرل ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں صرف اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہوتی ہے، اگر ڈسپلن کر لیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی آپ شرط پوچھیے کہ مثال دیکھیں، پیچھے میں نے مہم چلائی رکھی کہ یہ جو کیمرے ہیں ہر دکاندار جو ہے وہ لگائے، لیکن بہت کم لوگوں نے لگائے۔ اب وہ ڈنڈا پکڑ کے لگوانے والی بات باقی رہ گئی تھی، تو بہرحال حالات ملکی افراتفری کا شکار ہو گئے، اور میں نے بہرحال اس کشمکش میں ریزائن دینا بہتر سمجھا اپنے لیے، لیکن ہم نے ڈنڈا نہیں پکڑا تو پیار میں بسے کہہ رہے تھے۔ تو اگر ہر دکاندار کیمرے لگا لے، جو کہ آج کی قیمت کے مطابق 50-55 ہزار روپے میں 24 آور ریکارڈنگ سسٹم کے ساتھ 4 کیمروں کے ساتھ بہترین سسٹم لگ جاتا ہے۔ ایک غریب سے غریب بندے کی بھی جو چوری ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے جی میرا 4 لاکھ کا نقصان ہو گیا، میرا 3 لاکھ کا نقصان ہو گیا، لیکن 50 ہزار کے کیمرے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہر دکاندار، جس کی ہر چھوٹی چھوٹی دکاندار دیکھ لیں، جو جنرل اسٹور ہے، میڈیکل اسٹور ہے، اس کی جو رات ہے 10-12 لاکھ سے اوپر ہے، تو وہ 40-50 ہزار کا وہ انویسٹ کر دے کیمرے لگا کر، تو جب پوری تحصیل کا ایک ایک انچ آپ کے ریکارڈنگ میں آ جائے گا تو آپ سمجھیں کہ پھر کم از کم اس سے بہت زیادہ بہتری آ گئی۔ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات ایسی ہے جو عرفہ والا ہے اور ایک آئیڈیل ہے، اور غیر مسلموں نے بھی ابھی اگر تحقیق کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 1 رکھا انسانیت میں۔ اور پھر آپ کے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے، ان کے جو دور کے دو خلفائے راشدین ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو ان کی مثالیں ایسی ہیں جو قابل ستائش ہیں اور قابل تقلید ہیں، لیکن آپ جو حکمران ہیں وہ تو ہمیں ان سے نہیں یہ تو رکھ سکتے کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو بڑا نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرا ہوگا۔ خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسی خامی نہیں ہونی چاہیے جو ملک کو نقصان دے، اور ایسی خامی نہیں ہونی چاہیے جو اخلاقیات میں تباہ کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کسی کے گھر کے اندر کوئی کمزوری ہے تو ہمارا دین بھی گھر کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ کسی کے گھر کے اندر اگر اندر بند کمرے میں کوئی شراب پی رہا ہے بغیر کسی کو دکھائے تو آپ شرعی طور پر اس کے صلاح نہیں دے سکتے۔ اگر بند کمرے میں کوئی زنا بھی کر رہا ہے تو ہماری شریعت اس کو صلاح دینے کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا۔ شریعت کی اجازت گواہوں کے اوپر ہے، اور گواہ تبھی ہوتے ہیں جب بندہ کچھ شرعام کام کرتا ہے۔ تازہ ترین جو چیزیں شیئر کی ہیں اداروں کے حوالے سے، ان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ آج کل ایک چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کی طرف سے
عدم برداشت جو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بہت شدت کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو گریبان پکڑنے تک آ جاتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کوئی بہترین تجاویز یا مشورے تمام سیاسی پارٹیوں کو نہیں دیں گے کہ کیسے کرنا چاہیے اس کو ہینڈل، جو ہمارا معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ اب دیکھیں یہ چیز یقیناً ایک اصلاح طلب ہے اور اس کے اوپر سوچنا چاہیے. فی الحال تو میں اس کے اوپر کوئی سالڈ رائے دینے کی پوچھنے میں نہیں ہوں، کیونکہ اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر یہ تشویش تو ہے، بہت بری تو بات لگتی ہے. جیسے پیچھے وہ مسلم لیگ نون کی خاتون ہے اور کیا نام ہے مریم اورنگزیب، اور لندن کے اندر جو عہدے کسی نہیں بالکل بے ہوتی تھی. میں قطعاً ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ میرا اگر کسی سے اختلاف ہے تو نظر آ جائے تو میں پیچھے اس کے شور لگا ڈالنا شروع کر دوں. یہ سراسر بدتمیزی ہے. ابھی بھی جو اپنا ادھر مطلب جو اس طریقے سے کہیں بھی ہوتا ہے تو یہ تو خواہ مذہبی آدمی کرے یا غیر مذہبی کرے، یہ سراسر جاتی ہے. لیکن اس کا پھر حل کیا ہے، اس کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. وہ ان کے بیانی کو سپورٹ کرتی ہے. یہ تو مریم صاحبہ کے اوپر حیرت ہوتی ہے، اب خاتون ہے، بہن ہے، مطلب کیا ان کو کہے. میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا بیڑا کر کرنے والی مریم صاحبہ ہے. سچ بولنے کا انہیں طریقہ نہیں آتا، جھوٹ بولنے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. تو مطلب مریم صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ کیا ویڈیو لیک ہوئی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے اور اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور ملک کا نام نہیں لینا. تو ٹھیک ہے، ایک ویک پوائنٹ آیا تو وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ سوچ رہے تھے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جی دیکھو جب امریکہ جو سازش کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں امریکہ کے اشارے پہ کر رہے ہیں. اب یہ کس کو نہیں پتا کہ جو کچھ امریکہ کے اشارے پہ ہو رہا ہے. آج جس ڈٹائی کے ساتھ یہ مہنگائی کیے جا رہے ہیں اور عوام کی پرواہ کیے بغیر، اور جس ڈٹائی کے ساتھ سابق وزیر خزانہ جو بھاگ گئے تھے عدالتوں سے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا عدالتوں کو جواب دینے کا، تو آج سینہ تان کے واپس آ گئے ہیں. ان کے پیچھے محکا کھڑا ہے، ان کے پیچھے لوکل ادارے کھڑے ہیں. ان کو پتہ ہے اس قوم نے ہمارا کیا کر لینا، جتنی مرضی مہنگائی کر دو مارو ان کو. یہ چیزیں ثابت ہو کہ مریم صاحب خود ہی مہنگائی کرا رہی ہیں اور باہر آ کے کہہ رہی ہو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اندر کہہ رہی ہے نہیں چاچا جی بڑھانی پڑے گی اپنے ٹیم سے. ٹھیک ہے نا. تو کیوں اتنی ضرورت کیسے آ گئی؟ ان کی ضرورت اس لیے آ گئی کہ پیچھے تھپکی ہے امریکہ کی اور پیچھے تھپکی ہے لوکل اسٹیبلشمنٹ کی کہ کیوں خان کو ہم نہیں کھڑے ہونے دینا. اب خان کا قصور کیا ہے؟ خان نے کہا نہیں میں پاکستان بن کے سوچوں گا اور وہ بات مانوں گا جو پاکستان کے مفاد میں، میں اشارے اور آرڈرز نہیں مان سکتا. تو یہ چیز امریکہ کو قبول ہی نہیں کی. دیکھیں نا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے کیا دخل اندازی افغانستان میں نہیں کی، عراق میں نہیں کی، لیبیا میں نہیں کی. وہ کرتا ہے، بدماش ملک ہے. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کے بارے میں بھی شروع سے وہ ایسے کرتا ہے. لیکن وہ تو صرف عمران خان ایک ایسا ہے جس نے وہ باتیں کھل کے پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں ضرورت کے ساتھ، ورنہ تو ہر حکمران اس سے امریکہ سے ڈرا رہتا ہے. لیکن اس کا بھی حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے جو چند دن پہلے میں نے دیا کہ ایم این اے اور ایم پی ایس جتنے بھی جب وہ فارم فل کرے اس بات کا حلف ساتھ لے کہ اگر میں ایم این اے منتخب ہو گیا یا ایم پی اے منتخب ہو گیا اس کے بعد زندگی بھر ریٹائر ہونے کے بعد بھی میں پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. مروں گا تو ادھر ہی مروں گا، نہ میرا اکاؤنٹ باہر ہوگا نہ میری جزات باہر ہوگی. اسی طریقے سے کرنل سے اوپر جو سینئر افسران ہے فوج کے، بریگیڈیئر کی پروموشن کے وقت اس کو پروموشن بریگیڈیئر تو اس وقت دی جائے جب وہ یہ سائن کرے کہ میں اگر بطور بریگیڈیئر میں نے اپنی پاک افواج میں سرو کر دیا تو پھر میں ٹل ڈیتھ پاکستان چھوڑ نہیں سکتا. اسی طریقے سے جو گریڈ 18 سے اوپر پروموشن ہوتی ہے، گریڈ 19 کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول کے افسر آ جاتے ہیں، گریڈ 19 میں جانے والا افسر یہ لکھے کہ میں اگر گریڈ 19 میں نے اگر ایک دن بھی کام کر لیا اور اس کے بعد میں ریٹائر بھی ہو گیا تو ٹل ڈیتھ میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. اگر تمام ایم این اے ایم پی ایس، تمام بیوروکریٹ، تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اور تمام ہمارے پاک افواج کے افسران یہ حلف دیں ان کو پروموشن دی جائے، وگرنہ وہ اسی پوزیشن کے اوپر گریڈ 18 کے اوپر ریٹائر ہو اور فوجی افسر کرنل کے طور پہ ریٹائر ہو جائے اور عام بندہ ایم این اے ایم پی نہ بنے جس کا گزارا انگلینڈ کے بغیر نہیں ہے، امریکہ کے بغیر نہیں ہے، وہ کاروباری آدمی ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں میرا تو بزنس ادھر ہے، میرے بچے ادھر ہیں. میں ٹھیک ہے تیرے بچے ادھر ہے، تیرا کاروبار ادھر ہے،
پھر تم عام شہری کے طور پہ رہو، تمہاری ہم عزت بھی کریں گے، تمہارا دھیان بھی رکھیں گے، لیکن تم ہمارے ایم این اے نہیں ہو سکتے. ہمارا ایم این اے وہی ہوگا جو پاکستانی ہے، اور پاکستانی وہ ہے جس کا پاکستان کے علاوہ کہیں کچھ نہیں. جب ان کے ہمارے بیوروکریٹ کے پیسے باہر، بچے باہر، جنرلوں کے بچے باہر پیسہ باہر، ججز کے بچے باہر پیسہ باہر، سیاستدانوں کے بچے باہر پیسہ باہر، یہ امریکہ کے اشارے کے پیر چل کیسے سکتے ہیں؟ ان کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے کہ ان کے ویژن کے خلاف ایک قانون کو سازی کر دیں؟ یہ تو سارے غلام ہیں. تو غلامی سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ بالکل اس قانون کے اوپر سختی سے آ جانا چاہیے کہ جس بندے کا گزارا امریکہ، برطانیہ، یورپ کے بغیر نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے اعلیٰ عہدے میں ہے. عزت کے ساتھ رہے، ہم اس کی عزت کریں گے، پاکستانی ہے، ویری گڈ، لیکن وہ ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا. پہلے ہو جانے چاہیے تھے کہ تو الیکشن کمیشن نے سراسر دھاندلی کی ایک آغاز کر دیا. بالکل انہوں نے بے شرمی سے یہ انتخابات ملتوی کیے، بغیر کسی وجہ سے کیے، اور عمران خان کی مقبولیت کا جو سیلاب تھا اس سے خوف کھا کے کیے. اور ابھی دیکھیں کوئی ٹرک شاید وہ کرنا جائے.